جی سر، جو السلام تقریباً جو بھی خواہران نے اور برادران نے بات کی ہے، بنیادی بات تو یہی ہے کہ یعنی کہ روز یعنی کہ جب یوم جزا جو ہے وہ یعنی کہ جب جزا یا سزا جو بھی دی جائے گی تو اس کے پیمانے میں یعنی اس کا جو پیمانہ مقرر ہوگا اس میں اچھے اعمال اور برے اعمال ہوں گے، تو اس میں شیطان کا ایک بہرحال کنٹریبیوشن ہے موجود. لیکن میرا ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل اگر شیطان کی ایگزسٹنس نہ ہوتی تو جو بری خصوصیات ہیں، مثلا کینہ، حسد، جھوٹ، تو کیا یہ والی چیزیں ہی کافی نہیں تھی انسان کے اچھائی کے پیمانہ بننے کے لیے؟ یعنی کہ اگر آپ نے کیا کہا، شیطان اگر نہیں ہوتا تو یہ جو حسد، کینہ، تزکیہ کا نہ ہونا، تزکیہ نفس کا نہ ہونا، اور سچ اور جھوٹ، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری جو بھی ریالٹیز ہیں، تو کیا یہ سب کافی نہیں تھی انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے؟ دیکھیں، ہاں یہ ایک بات ہے، اور یہی سے میں جو ایک خاص بات جو میں سننا چاہ رہا تھا نا، وہ ابھی تک آپ میں سے کسی نے نہیں کہی ہے. کہ شیطان کے فائدے کو اگر آپ بالکل ایکسکلوسیولی بیان کریں تو وہ فائدہ کیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ وارننگ ہے اللہ کی طرف سے کہ کس طریقے سے آپ نے جو نیگیٹو فورسز ہے اس سے بچنا ہے. ایک وارننگ ہے اللہ کی طرف سے. دیکھیں، شیطان کے جو فوائد ہیں نا، ان میں دو بہت بڑی چیزیں ہیں، اور وہ پھر یعنی انسان کو در حقیقت اپنے نفس امارہ کے چنگل سے نکلنے میں مدد دیتی ہیں. ٹھیک، اور وہ دو بڑی جو چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں وہ ہے آگہی، بصیرت اور جہاد. ٹھیک ہے، اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ شیطان کی وجہ سے انسان کو آگہی اور بصیرت ملتی ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، انسان کے اندر مجاہدے والی صفت اور قوت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ شیطان کے مین فائدے ہیں. صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ جی عروج صاحب. جی سر. ٹھیک، تو یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو مجاہدہ کرنے کے لیے اور ایک ٹاسک دیتا ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان کی وجہ سے، دیکھیں، شیطان آپ کے سامنے چیزیں لا کے رکھتا ہے وسوسے کی شکل میں، جو شبہات ہوتے ہیں، جو حق کے ساتھ مخلوط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حق باطل کو ملا کر انسان کے سامنے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. میں بار بار آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ شیطان ڈارکنیس کا نام نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے. شیطان ڈارکنیس کا نام نہیں ہے. شیطان حق اور باطل کو ملا کر ایک نئے سیرپ اور مکسچر بنانے کا نام ہے، اور باطل کو حق کے پیرائی میں پیش کرنے کا نام ہے شیطان. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس جگہ پر ہم لوگ بہت بری ٹھوکر کھاتے ہیں اس جگہ پہ، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان کا مطلب خالی پیور برائی، شیطان کا مطلب تاریکی، اندھیرا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور اگر آپ لوگوں کو میں یاد ہو کہ میں نے سورہ حج کی آیتیں آپ کو بتائی تھی، تو اس میں کیا بتایا تھا کہ خدا نے کس بات کی پرمیشن دی ہے کہ جب نبی اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو شیطان اس میں اپنا انجیکشن بیچ میں ڈالتا ہے.
ٹھیک. تو در حقیقت جو ڈارکنیس ہے نا وہ ٹھیک خود انسان کے نفس میں ہے. شبہ اسی کو کہتے ہیں نا. جی آپ کی آواز بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے, میں بالکل سمجھ نہیں پا رہا. جی میرا نیٹ کا ایشو ہے, میرا نیٹ کا ایشو ہے. جی جی جی. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو پیور ڈارکنیس والی بات ہے نا, جیسے ابھی عروج بھائی بھی کہہ رہے تھے نا کہ وہ کینہ, حسد اور بغض, یہ تو بندے کے اندر ہیں یہ سب کچھ مسائل. شیطان اس کو ہوا دیتا ہے, اس کو بھڑکاتا ہے, اس کو اگنائٹ کرتا ہے ان ساری مصیبتوں کو. لیکن شیطان جو اپنا دعوت نامہ لے کر انسان کے سامنے آتا ہے, وہ دعوت نامہ حق کے لبادے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک. تو اگر آپ اپنے آپ کو صحیح رستے پر باقی رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے وساوس شیطانی کو کاؤنٹر کرنا ہے, تو آپ کو اپنے اندر وہ بصیرت پیدا کرنی پڑے گی کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر کے سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں. جس بصیرت کو قرآن نے کیا کہا, فرقان, کہ یہ قرآن جو ہے یہ فرقان ہے. یعنی اگر تم اس قرآن سے کنیکٹ ہو جاؤ گے تو تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ اس حق اور باطل کے مکسچر کو علیحدہ علیحدہ کر سکو, اور پیور حق کو پیور باطل سے الگ کر سکو. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اس پر اشکال تو نہیں ہے کسی کو؟ سمجھ آ گئی جی. تو اب آپ کہہ جی لیجئے سر. کہ یہ شیطان کا بہت بڑا نقصان بھی ہے اور بہت بڑا فائدہ بھی ہے. یعنی نقصان اس اعتبار سے ہے کہ اس کا وسوسہ بہت خطرناک ہے, اور انسان اگر تھوڑا سا بھی غیر متوجہ ہے تو بڑے آرام سے اس ٹریپ میں آتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ, اور جو سب سے خطرناک پہلو ہے شیطان کا وہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو دین کے پیرائی میں, دین کے رستے سے بہکاتا ہے. یعنی کتنے لوگ ہیں جو قرآن, کتاب خدا, رسول, امام, ان سب کے ناموں پر بہکتے ہیں اور غلط رستوں پہ چلے جاتے ہیں. یعنی یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یعنی کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے رسول خدا یا انبیاء سے لے کر آج تک کہ جس میں ان کے ماننے والے, دین کا نام لینے والے, ظاہراً دین کے اصولوں پر عمل کرنے والے لوگ نہ رہے ہوں. ایک سال بھی ایسا نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں کہ جب دین کے نام لینے والے اور دین کے نام پر عمل کرنے والے لوگ نہ رہے ہوں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گمراہی, خرابی, تباہی سب اسی کے اس پہ مچ رہی ہے. کہ وہ فساد اور وہ مشکل جو ہے وہ کہاں سے برپا ہو رہی ہے, وہ اسی نام پہ برپا ہو رہی ہے. ٹھیک. تو یہ شیطان کے وسوسوں کا بہت خطرناک پہلو ہے. اور اس کا پازیٹیو سائڈ کیا ہے کہ آپ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ بچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ ایک گہری بصیرت اور فرقان کو حاصل نہ کریں. ٹھیک, یہ بات کلیئر ہو گئی جی؟ جی سر. جی سر جی سر. تو یہ کلیئر ہو گئی. تو یعنی شیطان آپ کو مجبور کرتا ہے با بصیرت ہونے پر, اور اگر آپ نے اس کو نہیں لیا اپنی بصیرت کو, یعنی بصیرت جو آپ کے, جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں نا کہ بصیرت حاصل ہوتی ہے ہدایت کی بنا پر, کہ جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے وہ بابصیرت ہوتا ہے, ورنہ اور کوئی بابصیرت نہیں ہوتا اس سینس میں کہ وہ حق اور باطل کو الگ کر سکے. اور ہدایت پانے کے لیے پھر آپ کے جو پری ریکویزٹس ہیں جنہیں ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ معرفت ہے, تزکیہ ہے, یہ دو مین چیزیں ہیں, ریکوائرمنٹ ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. تو یعنی کہ یہ پوری جو سائیکل ہے
انسان کی ہدایت کی اور ایونچولی بصیرت تک پہنچنے کی، that is instigated by the infusions of شیطان. یعنی کہ شیطان کے وسوسے بنیاد بنتے ہیں انسان کو بابصیرت بنانے کے لیے. تو یہ فائدہ ہے، اور اگر اس رستے پہ نہیں چلے تو نقصان ہے، پھر اس ٹریپ میں پھنس کے انسان کا کچومر بنا دیتا ہے وہ. اور دوسری بات یہ ہے، جو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے شیطان کے جال سے بچنے کے لیے کہ وہ ہجرت و جہاد کے رستے کو اپنائے. اس کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے ایک انسان کو، ایک مومن کو، کہ اگر میں نے لعب و لہو والی دنیا سے ہجرت نہیں کی اور شہوت و غضب اور اس سے ریلیٹڈ جو جہالتیں موجود ہیں ان کے مقابلے میں مجاہدہ نہیں کیا، تو میرے لیے کوئی امید نہیں ہے بچنے کی، کوئی اور رستہ نہیں ہے. ٹھیک، تو شیطان ہی وہ ہے کہ جو مومن کو مجبور کرتا ہے ہجرت و جہاد پر. تو یعنی یہ جو خدا کا نظام ہے، خدا کا نظام اس طریقے کا ہے اس زندگی میں، اور شاید اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک کبیدگی میں، ایک سختی میں پیدا کیا ہے، یہاں پر رکھا ہے اس دنیا کی زندگی میں، کہ اس دنیا کی زندگی کا مطلب جو ہے نا وہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو رستہ خدا نے رکھا ہے اس رستے تک پہنچنے کے لیے آپ کو معرفت، تزکیہ، ہجرت، جہاد، ان تمام رستوں کو اپنانا ہی پڑے گا. یو ہیو ٹو ٹیک اٹ اور لیو یور جنہ، یا پھر بھول جاؤ جنت وغیرہ اور وہ سارے جو مقامات ہیں نا، پھر ان سب کو بھول جاؤ. تو یہ فائدہ ہے شیطان کا کہ شیطان مومن کو، مسلمان کو مجبور کرتا ہے کہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس، یعنی جیسے بالکل ایک بات ہے نا کہ ہمارے اوپر جب ایک مصیبت آتی ہے، خدا نخواستہ، یعنی ایک سادہ سی مثال ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے، اناپ شناپ جو مل رہا ہے کھائے جا رہے ہیں. لیکن جب یہ نظام ہے کہ انسان خراب کھائے گا تو صحت تباہ کرے گا اپنی، اور خرابی صحت انسان کے لیے بیماریاں، امراض، تکالیف لے کر آتی ہیں، اور وہ تکالیف انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی ہیبٹس کو صحیح کرے، اپنے طریقوں کو صحیح کرے. ٹھیک، تو یہ جو نظام زندگی ہے اس میں یہ شیطان اور شیطنت جو ہے، یہ ایک طرف تو اگر انسان پھر بھی ہوش میں آنے کو تیار نہیں ہے تو یہ پاتھ وے ٹو ڈسٹرکشن ہے، کہ پھر بہت بری تباہی آتی ہے لوگوں کی زندگی میں بھی اور اقوام کی زندگی میں بھی. لیکن یہی آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ بصیرت کو اپنائیں، بصیرت کی راہ پر چلیں، بصیرت پیدا کریں، اور ہجرت اور جہاد کے ذریعے سے اپنے کمال کو حاصل کریں، اس کے بغیر نہیں ملنے والا. ٹھیک، یعنی یہ بات بالکل واضح طور سے، اور قرآن کریم کی آیتوں میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ آپ نے وہ آیتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی نا کہ سعیکم مشکورا، کہ تمہاری سعی ہے جس کا خدا شکر ادا کرے گا یوم قیامت میں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یا سورہ والنجم کے آخر میں ہے کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، کہ انسان آخرت میں اپنی سعی کو دیکھے گا. سعی کس کو کہتے ہیں؟ سعی صرف فعل اور عمل نہیں ہے. سعی کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک باقاعدہ گول، ایم، آبجیکٹو بنا کر اس کے لیے فوکسڈ اور ڈائریکٹڈ ایفرٹ کرتے ہیں، اس کا نام ہے سعی. یعنی مثال کے طور پر میں ڈاکٹر بننے کی سعی کر رہا ہوں، وہاں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں ڈاکٹر بننے کے لیے عمل کر رہا ہوں، اس سے لوگ کوئی اور ہی مطلب نکل آئے گا عمل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہاں پر لفظ فعل اور عمل استعمال نہیں ہوگا.
کہ جہاں پر آپ ایک گول اور ایم اور آبجیکٹو کی طرف بڑھتے ہیں ایک پورے مطلب ذہن کو حاضر اور ناظر رکھتے ہوئے، تو پھر وہاں لفظ سعی استعمال ہوتا ہے. تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ آخرت میں تم اپنی سعی کو دیکھو گے، تمہاری سعی ہے جو مشکور ہے. تو اب وہ انسان جو سعی کر ہی نہیں رہا تو وہ آخرت میں کیا دیکھے گا پھر؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ بن ہی نہیں رہا اس کے لیے، اس کا کوئی ایم آبجیکٹو گول ہے ہی نہیں جس کی طرف اس نے حرکت کی ہو. تو یعنی اس کے لیے آخرت میں حقیقتاً کچھ نہیں بنا. ٹھیک، یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں عبادات بس یوں ہی کیے چلے جا رہے ہیں، مختلف کام کیے جا رہے ہیں جس کے پیچھے نہ ہماری کوئی ڈائریکٹڈ نیت ہے، نہ ارادہ ہے، نہ اس کے وجہ سے ہم کچھ چیزوں کو اپنے لیے بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، بس کیے جا رہے ہیں کام، تو وہ سعی میں نہیں آئے گا. اور سعی نہیں ہے تو پھر اس کا آخرت میں نتیجہ بھی نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ تمام کی تمام چیزیں انسان ان تمام رستوں پر آنے کے لیے کیوں مجبور ہوتا ہے؟ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے، شیطان کی پیدا کی ہوئی ریزسٹنس کی وجہ سے. کیونکہ اسے بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے اگر تزکیہ نہیں کیا تو پھر معاملہ بہت خراب ہے. اگر میں نے صحیح معرفت پر محنت نہیں کی، اگر میں نے مجاہدہ نہیں کیا، اگر میں نے دنیا سے ہجرت نہیں کی، اپنے کو باہر نہیں نکالا، تو یہ سارے معاملات خراب ہیں. تو وہ جو دعوت شیطان ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ اس دعوت کے نتیجے میں بندہ بابصیرت ہوتا ہے اور مجاہد ہوتا ہے، اور اس کی نتیجے میں اپنے کمال تک جاتا ہے. بات واضح ہو گئی؟ جی جی سر. صحیح، بالکل جی صحیح. سر. جی شیطان کیا فائدہ، لیکن یہ فائدہ کیا ہے؟ یہ اپنے ہمراہ ایک نقصان کو بھی لے کر چلتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا خدا نہ خواستہ، تو پھر وہ شیطان کی جو تلوار ہے، اس کا خنجر پھر بہت برے طریقے سے زخمی کر دے گا. پھر وہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ خطرہ ہی جو ہے، اس خطرے کا احساس پر انسان کو مجبور کرتا ہے صحیح راہ کو اختیار کرنے کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ اور آبزرونگ کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شیطان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور مطلب ان کے لیے یہ بات پاسبل نہیں رہتی کہ وہ شیطان کے جال کو کاٹ کر، اس کو توڑ کر، یا اس سے نجات حاصل کر کے اور اپنے کمال کو حاصل کریں. عملاً یہ بات زیادہ آبزرویبل ہے. ٹھیک، تو یہ بات ہو گئی. اچھا، اس کے بعد ہم جب گفتگو کر رہے تھے، میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ سے، کہ ہم سورہ حجر کی آیتوں پر تھے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جہاں پر گفتگو یہ تھی کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، خدا سے مہلت مانگی یوم مبعث تک، خدا نے اس کو مہلت دی یوم وقت المعلوم تک، اور اس کے بعد اس نے اپنے مین پلان کو ڈسکلوز کیا کہ کیونکہ آپ نے مجھے اغوا کیا تو میں ان لوگوں کو، تمام اولاد آدم کے لیے زمین میں موجود چیزوں کو زینت دے کر لاؤں گا، اور اس کے ذریعے سے انہیں سب کے سب کو اغوا کروں گا، یعنی بے ہدف بناؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر سوائے آپ کے وہ بندے جنہیں آپ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو یاد ہے ہم نے سورہ نساء کی آیت ملائی تھی، جہاں سے ملانے کے بعد یہ پورا جو پلان ہے شیطان کا، وہ ایک دم کرسٹل کلیئر ہو کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ کون سی آیت وہ؟ نہیں، وہ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی. جی اس کو دوہرا دیں تاکہ نہیں، وہ 119 ہے، وہ 119
یہ 117 ہے، وہ دیکھ لیجیے گا. وہ آپ پچھلا سنیے گا نا تو آپ کو سر ریکارڈنگ ہی نہیں آ رہی بہت دن سے، تو ہم سن ہی نہیں پا رہے کچھ. اچھا پچھلے درس کی بھی ریکارڈنگ نہیں ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں آ رہی. تو شاید مصروف ہیں عروج بھائی، شاید زیادہ مصروف ہو گئے. نہیں وہ اصل میں میری وجہ سے ہے. وہ میرے جو لیپ ٹاپ ہے نا وہ تھوڑا سا صحیح خراب ہو گیا. تو میں نے اس کو ٹھیک کروایا تھا لیکن وہ اس میں پھر ابھی بھی مسئلے ہیں. تو ہوپ فلی میں نیکسٹ ویک میں سارے کر دوں گا انشاءاللہ. اچھا ٹھیک. تو وہ جو سورہ نساء کی آیت ہے کہ جس کے ساتھ مل کر آپ کے یہ پورا شیطان کا جو پلان ہے وہ، چلیں اگر ریکارڈنگ نہیں آ رہی ہے تو میں اس کو دکھا دیتا ہوں، کوئی نہ مسئلہ نہیں ہے. آیت تو آپ دیکھ ہی لیں. یہ آیت ہے 119 کہ جس میں یہ ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور نکالوں گا اور ان کو کیا کروں گا، اضلنہم، انہیں گمراہ کروں گا. یعنی سب سے پہلے شیطان اپنا دعوت نامہ بھیجتا ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ شیطان کا دعوت نامہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی برائیوں پر، شروع میں تو بالکل ہی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ حق کے لبادے میں باطل کو ڈال کر پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سبل السلام سے کھسکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، ضالین والی حالت میں لے کر آتا ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو امیدیں اور آرزویں دلاتا ہے کہ جو زمین کی چیزوں کو ان کے سامنے زینت دی تھی، انسان کی آرزویں اور تمنائیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور بندہ آخرت کو اور خدا کو بھول جائے. اور یہ جب چیز ہو جاتی ہے، انسان کی آرزویں اور امیدیں زینت دی گئی دنیا سے اٹیچ ہو جاتی ہیں، تو بندہ پھر شیطان کے جال میں آ جاتا ہے، اور پھر شیطان اس کو حکم دینے لگتا ہے، نہ کہ اب اس سے درخواست کر رہا ہوتا ہے کہ میری بات سنو. اس پر وہ پورا مسلط ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کو ہم نے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا پچھلی دفعہ، اس پر ہم نے بات کی تھی اور ڈسکشن بھی ہمارا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اغوا کیسے کرے گا، اور اس کا مین جو حربہ ہے وہ زمین میں موجود چیزوں کو زینت دے کر لانا. اور جب ہم لعب و لہب، دنیا والی آیت میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی بالکل شروع میں، سورہ حدید آیت نمبر 20، کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. تو یہ زینت کیا ہے، یہ یہی ہے کہ مطلب ornamentation، تفاخر، آپس میں فخر کا مقابلہ کرنا، اور تکاثر، ایک دوسرے کے ساتھ کثرت کا مقابلہ کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں زمین کی جس کو وہ سجا بنا کر، اٹریکٹیو بنا کر اور انسانوں کے سامنے لاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو پہلے انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، وہ صحیح رستے سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر ان انسانوں کی آرزویں اور تمنائیں اور امیدیں سب انہی کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، جڑ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ شیطان کے جال میں پورے طریقے سے پھنس جاتے ہیں. جیسے کہ ایک مچھلی وہ بیٹ لے کر اور کانٹا اس کے منہ میں پھنس جاتا ہے کہ جس سے نکلنا پھر اس کے لیے ممکن نہیں رہتا. یہاں پر ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ الا عبادک منہم المخلصین، یہ خود شیطان کہہ رہا ہے کہ میں سب کے سب جو بھی اولاد آدم ہیں، چاہے نبی ہو، ولی ہو، ظاہراً کوئی بھی ہو، سب کے اوپر اپنا جال پھینکوں گا، سب کے لیے اپنی اس پورے نظام کو، نیٹ ورک کو پھیلاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے ان میں سے جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا. میں اس بات کو قبول کرتا ہوں
کہ ان پر میرا بس نہیں چلنے والا. اچھا اب یہاں پر میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مخلص نہ ہو، یعنی جسے اللہ نے اپنے لیے خالص نہ کیا ہو، اس کے سوا ہر ایک اغوا ہو جائے گا شیطان کے ہاتھوں سے؟ کیا یہ مطلب ہے یا کوئی اور مطلب بھی نکل سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے. جی کون اس پر بات کرے گا؟ سر جو اللہ کے خالص کیے ہوئے لوگ ہیں ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان پر کام کرنے کے لیے اس کو ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے گی. یعنی جیسے جو ہستیاں متقی پرہیزگار یہ لیول زیادہ رکھتی ہیں ایمان کا، تقوی کا، ان کو بہکانے کے لیے گو کہ نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ کسی کو نہیں چھوڑنا، سب کو اغوا کرنا ہے، صرف مخلصین ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا. جو تیرے بندے ہیں مخلص، یعنی جنہیں آپ نے اپنے لیے خالص. میں نے پچھلی دفعہ مخلص اور مخلص کا فرق سمجھایا تھا کہ ایک وہ انسان ہے جو اپنے کو اللہ کے لیے خالص کر رہا ہوتا ہے، وہ مخلص ہے، اور جسے خدا اپنے لیے خالص کر لیتا ہے وہ مخلص ہے. تو کہہ رہا ہے مخلصین کے سوا کسی کو نہیں چھوڑوں گا تیرے بندوں میں. تو اس کا مطلب ہے سب گئے سوائے مخلصین کے. یس سر ایسے ہی ہے. یہ ایسا ہے پاسبلٹی کہ تو ہر یہی ایک نے کوشش کرنی ہے کہ نہیں عروج صاحب possibility ایک ایک کر کے بات کر لیں. جی عروج صاحب پہ رضوان صاحب. جی جی سر ایسے ہی ہے سر. آیت کا اگر ویسے اگر مفہوم دیکھیں تو نظر آ رہا ترجمہ کہ مخلصین کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں پاسبلٹی ہے کہ شیطان ان کو جو ہے وہ نہیں بہکا سکتا. پاسبلٹی کے علاوہ مطلب یہ کہ ایک یہ کہ پاسبلٹی جو ہے وہ پروبیبلٹی ہے نا. پاسبلٹی کا لفظ نہیں کہ جی جی ایسے ہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہائیلی ہیں. بالکل پروبیبل. جی جی بالکل ایسے ہی. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جی اچھا رضوان صاحب. جی لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی کو اللہ خود بخود پہلے دن سے مخلص قرار دے دے، پھر تو اس کا کوئی ایفرٹ کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا اور اس کی کوئی جزا بھی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کے پوری زندگی کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کے ساتھ اس کا رویہ رہتا ہے اور کس طرح سے وہ ایفرٹ کرتا ہے. اور جو وہ نہیں وہ بحث نہیں ہے مخلص کیسے بنتا ہے، وہ بحث نہیں ہے. تو جب بحث وہ یہ بن ہے جاتا کہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ شیطان جو ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سب میرے اغوا کی زد میں ہیں اور سب کو اغوا کروں گا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سوا سب گئے، سب کا کام خراب، خدا نے سب کو چھوڑ دیا اس کے ہاتھوں میں؟ ایسا نہیں ہے. وہ اپنے ایفرٹ کرتے رہیں گے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلص قرار دیا، جس کی ایفرٹ کو قبول کر لیا، وہ اللہ کی رحمت کے اندر آ جائیں گے. تو جو اللہ کی رحمت کے اندر آ جائے گا اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. باقی سب لوگ اپنی ایفرٹ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ اللہ کے مخلص بن جائیں، اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ جائیں. رحمت کے دائرے میں آنے کے لیے مخلص نہیں ضروری ہے. مخلص تو ایک اعلیٰ معیار ہے بہت. انہیں سمجھ لے معصوم. جی وہ تو عصمت ہے. جی لیکن آپ سر کچھ فرما رہی تھی عصمت ایسی اطرت چیز نہیں ہے صاحبہ. الٹیمیٹ ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مخلص چن لیا اور انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی ہوگی. انہوں نے ایفرٹ وہ بات نہیں ہو رہی. جی سر مطلب شیطان. جی ہاں بتائیے. یہ تو مخلصین جو ہیں یہ تو ہمارے ائمہ علیہ السلام کی بات ہوگی نا کہ وہ ان کو نہیں بہکا سکے جو گا. بھی ہے مطلب ائمہ، انبیاء، معصومین، خاص اولیاء. جی لیکن جو آپ بات کریں کہ باقی جو مخلصین جو مخلص ہونا چاہتے ہیں، جو خود کو خالص کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے، ان کے لیے وہ راستے میں بیٹھا ہے، ان کو اغوا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. سب کے لیے مطلب ان کو ہٹا کر نیک بد جو بھی جتنی بھی انسانیت ہے، کمپلیٹ انسانیت، یعنی مخلصین کو ہٹا دیں جو تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے علاوہ پوری انسانیت شیطان کے اغوا کی زد میں.
ہاں جی تو سر یہی جی سر بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ دو سر دو جو کی سرپرستی میں ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو مخلص کرنے کے لیے ہیں اپنے آپ کو، کہ جو اپنے آپ کو خالص کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ تھوڑا سا سوال سمجھ نہیں رہے میرا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں ایک طرف، پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ جو رومنز وغیرہ کا تھا اس کو کیا کہتے تھے، گلیڈیٹرز وغیرہ کا سلسلہ جو ہوتا تھا، کولوسیم، پتہ نہیں یہ ٹرمز آپ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں، کہ مطلب ان کے بڑے بڑے اسٹیڈیمز ہوتے تھے کہ اس میں وہ بھوکے شیر ایک طرف ہوتے تھے اور ان کے سامنے اکثر اوقات قیدیوں کو ڈال دیا جاتا تھا اور وہ شیر سے مقابلہ کرتے تھے، اور یہ گویا وہ اس کے لیے خوراک ہوتے تھے، اور سارے اسٹیڈیم میں بیٹھ کے لوگ انجوائے کر رہے ہوتے تھے اس ساری فائٹ کو. ٹھیک ہے، تو یعنی کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ کل انسانیت جو آدم کی پیدائش سے لے کر یوم قیامت تک آئے گی، یہ اب شیطان جو ہے نا ایک بکھرا ہوا شیر ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہا ہے، خدا سے کہہ رہا ہے ربی بما اغویتنی، یعنی اب اس میں اتنی آگ جل رہی ہے حسد کی کہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے اغوا کر لیا، اب میں چھوڑوں گا نہیں ان کو، جس کی وجہ سے میں بے ہدف ہوا، میرے پلانز خراب ہوئے. ٹھیک، یہ وہ بپرا ہوا شیر ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے پلانز بھی ایگزیکیوٹ وہ بتا رہا ہے، ڈسکلوز کر رہا ہے، کوئی چیز چھپا نہیں رہا کہ میں یہ کروں گا، اور سب کو بے ہدف بناؤں گا، سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینکوں گا، لے جاؤں گا. ہاں، جو تیرے مخلص بندے ہیں، یعنی جنہیں آپ نے اپنے لیے چن لیا، میں ان کو تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن باقی سب میرے اس میں ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ پورا جھنڈ ہے کہ جو اس بھوکے بپرے ہوئے شیر کے زد میں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ان آیتوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا واقعاً انسانیت کی پوزیشن یہی ہے کہ چوزن فیو کے علاوہ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس بھوکے شیر کے سامنے ایک اسٹیڈیم میں ایکسپوزڈ ہیں کہ وہ جس کو چاہے حملہ کرے، چیرے پھاڑے، مارے، کاٹے؟ یہ ہے میرا اصل سوال. اچھا سر، اس کا پھر جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہراً تو آیت انڈائریکٹلی حکم تو دے رہی ہے. ایسا تو جی انڈائریکٹلی نہیں ہے پاسبل ہے اللہ سے کہ وہ باقی سب کو چھوڑ دے اسی طرح سے. اس آیت سے جب کیا تک سمجھ میں آ رہا ہے؟ سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جب تک کہ وہ مخلص بندے کو کے لنک کے ساتھ وابستہ نہیں ہو جائے. نہیں اگر تو لنک کے مخلص ساتھ بننا تو وابستہ ہو گیا پاسبل نہیں ہے نا، جی اکثریت کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ مخلص ہو جائیں. ہاں، وہ تو اکثریت کے لیے تو پاسبل نہیں ہے. یس سر اب تو پھر تو ایسا ہی ہے سر کہ قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ ہم نے اکثر لوگوں مخلصین کو قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ ہم نے اکثر لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، اور بھی عروج صاحب بات کریں. جی سر، ابھی اگر ہم جیسے حضرت آدم کو ہم ابھی اس دن میں بات کر رہے ہیں، تو اس میں بھی شیطان نے ان کو پھسلایا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ یعنی کہ ہم حضرت آدم تو نبی ہیں. اسی طرح اگر سورہ یوسف اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 42 میں بھی وہاں پر ذکر ہے کہ یعنی کہ شیطان نے یعنی کہ بھلوا دیا یعنی حضرت یوسف کو بھلوا دیا اللہ کے ذکر سے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ بھی جو ہے وہ پوری طور پہ جو ہے وہ اس سے محفوظ نہیں ہے اگر دیکھا نہیں، جائے خیر تو. یہ بات تو نہیں ہوگی، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. ہاں چلیں جی. تو نہیں مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان اپنا وار تو انبیاء پہ بھی کر رہا ہے نا. ہاں، کر تو سب پہ رہا ہے. جی بالکل، میں وہ اسی ضمن میں بات کر رہا ہوں جو آیت ہے کہ شیطان اپنا وار تو ہر کسی پہ کر رہا ہے، لیکن مخلصین پر افیکٹو نہیں ہوتا وہ وار. جی بالکل ان کا آرمر ذرا مضبوط ہوتا ہے نا اس وجہ سے. ہاں سر، یہ ابھی آپ نے سورہ حج کا بھی بتایا تھا نا کہ اس میں بھی کہ نبی ہیں ان کے بھی شیطان جو ہے ان پر بھی اپنا انجیکشن جو ہے وہ ان کی گفتگو میں، ان پر نہیں. بات، اچھا ان کی بات نبی سے لوگوں کو جو بتا. چیز نکل کر لوگوں تک جاتی ہے
اس میں شیطان کا انجیکشن لگ جاتا ہے. ورنہ کس اور طرح یہ سے؟ بات نہیں ہوتی تو پھر خود دین کے نام پر اتنی ساری گمراہی وجود کیسے رکھتی ہے پھر. جی تو یہ ایک اسکیری سچویشن ہے یا نہیں ہے، خوف زدہ کرنے والی. جی سر. جی سر بالکل ہے سر. سب کر رہا ہے. کہ یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ ایک بھوکے بفرے ہوئے شیر کے آگے ڈال دیا گیا ہے کہ چیر پھاڑ ڈالو ان سب کو. یعنی شیطان کے چنگل میں ہم لوگ، شیطان کی دسترس میں ہیں ہم لوگ. آیت سے کیا نظر آ رہا ہے؟ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، دسترس میں تو ہیں ظاہراً. ٹھیک، تو اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے آ گیا نا. جی آپ لوگ اس کی مطلب شدت کو فیل کر رہے ہیں اس کوشچن کی؟ جی سر بالکل. بالکل ایسے ہی. ٹھیک. اچھا اب یہاں سے اس کے بعد والی جو آیتیں، یعنی کہ یہ ان آیتوں سے جو تاثر نکل رہا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پہلے تو یہ کہ وہ کیسے حملہ آور ہوگا، کیا کرے گا. پہلے ضلالت گمراہی میں مبتلا کرے گا، پھر آرزوؤں تمناؤں کو دنیا کے ساتھ جوڑے گا، زینت دنیا میں پھنسائے گا، زینت تفاخر تکاثر میں، اور ڈریگ کر کے جہنم کی طرف لے جائے گا انسان کو، ان پر حاکم ہو جائے گا، سلطنت پیدا کر لے گا انسانوں پر. ٹھیک ہے، انہیں امر دے گا، حکم کرے گا. اب شیطان نے تو یہ ساری باتیں کر لی. ٹھیک ہے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، سب کو اغوا کروں گا، سوائے مخلصین کے کوئی میرے ہاتھوں سے بچنے والا نہیں ہے. اب دیکھیں اگلا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے. سر آپ نے ایک سوال جو کیا تھا کہ سماوات میں، آسمان میں کس طریقے سے وہ شیطان وہ کرے گا، آپ نے جو ایک سوال لکھ کے بھیجا تھا گروپ میں، اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دیے گا سر. سماوات میں نہیں، سماوات کے بارے میں نے کب بات کی تھی؟ آپ نے سوال کیا تھا نا سر. سوال آپ کا تھا سر کہ وہ جس طرح زمین کو سجانا ہے انسان کے لیے، اسی طرح کے آسمان کو بھی سجانے کا اس کا ہے. سر سوال یہ تھا کہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ اس نے دنیا کے سجانے کی بات کی ہے لیکن آسمانوں کی اٹریکشن کی کوئی بات نہیں کی شیطان نے. ہاں جی، تو اس پر ہم نے بات نہیں کی تھی لاسٹ ٹائم؟ نہیں کی تھی. نہیں سر، یہ آپ نے سوال کیا تھا. اچھا سوال کیا تھا، تو اس کا مطلب یہی ہے، اس کا بہت یعنی یہ واضح مطلب ہے کہ گمراہی کے اسباب جو ہیں وہ زمین کی زینت میں ہیں، نہ کہ آسمان کی زینت میں. آسمان کی زینت کیا ہے؟ جو ہمارے اوپر اتاری گئی ہے بصورت دین، جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے قرآن کی شکل میں، معصوم کی شکل میں، ان کی سیرت و کردار کی شکل میں، یہ زینت آسمانی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو آسمانی زینت سے مزین کرنا چاہتا ہے تو اپنی زندگی کو قرآن اور اہل بیت کے مطابق بنائے. یہ زینت آسمان ہے، اس کا ذکر شیطان کر سکتا ہے؟ نہیں سر، یہ تو آگے سے بتا دینا کہ مخلصین، یہ تو مخلصین ہی ہے نا. نہیں، میں اس لیے اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ زینت آسمانی کا ذکر کیوں نہیں کیا اس میں. جی سر سمجھ میں. کیونکہ زینت آسمانی تو خود اس کے اپنے مقصد کو تباہ کرنے والی ہے اگر وہ ان چیزوں کو انسانوں کے سامنے اٹریکٹیو بنا لے. زینت آسمانی کو پیش کرنے والے تو نبی ہیں، انبیاء ہیں. صحیح ہے، زینت آسمانی کو پیش کرنے والا شیطان نہیں ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ زمین کی، ارض کی چیزوں کو زینت دے کر انسان کے سامنے لاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس زندگی میں اور آپ موجود ہیں، اس میں زمین کی جو زینت ہے وہ لعب و لہو سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو لعب و لہو والی معاملات کو، مسائل کو زینت دے کر لانا اور اس کے ذریعے سے گمراہ کرنا، پھر یہ اس نے اپنا مین ٹرک بنائی ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ زینت زمین کیوں ہے؟ جی اچھا سر. اب
اب جو اگلا مسئلہ ہے وہ یہ دیکھیں، یہ بات آپ کو یعنی یہ سوال آپ کو اٹھانا چاہیے تھا آپ لوگوں کو کہ یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ میں ان کے لیے زمین میں زینت بنا کے لاؤں گا اور گمراہ کروں گا اور اغوا کروں گا اور ان پر مسلط ہو جاؤں گا اور سب کا سب کروں گا اور تیرے مخلص بندوں کے علاوہ کوئی مجھ سے نہیں بچے گا، یہ بات کون کر رہا ہے؟ شیطان۔ اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا خدا شیطان کے ان دعووں کو انڈورس کر رہا ہے یا نہیں؟ یہ بات آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ صحیح جی عروج صاحب، باقی لوگ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی سر۔ کہ یہ تو ایک کوئی بھی آگے کھڑا ہو جائے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تہز نہز کر دوں گا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مالک حقیقی، اور یہاں سے ہمیں دیکھیں ایک بہت اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے، اور یہ آپ لوگ غور کیجئے گا، میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن ہر ایک اپنے اندر جھانکے اور اس بات کا جائزہ لے کہ دیکھیں ہمارے ذہنوں میں، ہماری معرفت میں یہ ایک بہت بڑی خامی کے طور پر یہ چیز باقی رہ جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ کوئی خود مختار مخلوق ہے، وہ سیلف اتھارٹی رکھتی ہے اس نظام خدا میں، یعنی رحمان اور شیطان۔ بتائیے مسئلہ ہے ہمارے دماغ میں یا نہیں؟ جی سر ہے۔ رحمان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ شیطان بھی اس کا ایک کون ہے، اس کا ایک یعنی جو ہے کہ نا شیطان اگر کسی کے مقابلے میں ہے تو وہ نبی کے مقابلے میں، امام کے مقابلے میں، نہ کہ خدا کے مقابلے میں۔ ٹھیک، یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ اور یہیں پر جو جیسے کہ وہ بھی بات ہوتی ہے نا کہ ہم بھی جیسے بات کرتے ہیں کہ دنیا کی آج کی طاقتوں کے کہ یہ شیطان وہ شیطان، اور ہمارے تمام مسائل کی بنیاد وہی ہیں، اور شیطان کی بالکل آپ قرآنی اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں کر کے جو ہے نا قرآن نے جو اصول دیے ہیں اس کے بالکل اگینسٹ ہیں یہ باتیں۔ قرآن پہلی دفعہ تو بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیطان ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آتی ہے اس کی جڑ بنیاد تمہارا اپنا نفس ہے، تم خود ہو۔ اپنی ہر مشکل کے ذمہ دار خود تمہارا اپنا نفس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات اس شیطان پر بھی لاگو ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی، اور اس شیطان پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ جس کو آپ اگر شیاطین انس میں لیں یا شیاطین جن میں لیں، سب پر یہ بات لاگو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مسئلے کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں بھی کہ یہ ساری کی ساری جو اس نے بک بک کی، تو یہ تو شیطان کی بڑھک ہے نا کہ میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ کیا وہ اتنی سیلف اتھارٹی رکھتا ہے کہ جو وہ چاہے وہ کر لے؟ اگر دماغوں میں یہ بات ہے کہ خدا اور شیطان نعوذ باللہ، تو پھر تو اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں کام کر رہا ہے، لیکن خدا کے مقابلے میں تو کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو اگر شیطان بھی خدا کے قوت و قدرت کے ماتحت ہے تو پھر لازمی ہے کہ جب تک خدا کی طرف سے یہ چیز انڈورس نہیں ہوگی، خدا کہے گا ہاں میں نے تم کو اجازت دی، جیسے مثال کے طور پر اس نے کہا کہ مجھے یوم مبعث تک کی مہلت دیں۔ اب وہ خود سمجھ رہا ہے نا کہ میں مالک نہیں ہوں، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں یا میرا پھیلایا ہوا جال اس وقت تک باقی رہے، تو اس لیے خدا سے پرمیشن مانگ رہا ہے۔ وہ خود اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ مالک کوئی اور ہے، اور خدا کہہ رہا ہے نہیں، یوم مبعث تک نہیں دوں گا، وقت معلوم تک دوں گا پرمیشن تمہیں ایگزسٹ کرنے کی۔
ٹھیک، تو اب یہاں پر بھی دونوں جو میں کیا اس نے فرق یہ ہے؟ ساری بک کی، تو اب اس کے آگے بھی خدا کی پرمیشن چاہیے ہے یا نہیں چاہیے کہ یہ سب باتیں ایسے ہی ایگزیکیوٹ ہوں جیسا کہ شیطان نے کہی ہیں؟ یہ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی سر. اس میں یہ پوچھنا ہے کہ یوم مبعث اور یوم معلوم میں کیا فرق ہے؟ جی جی، یہ بھی پچھلی دفعہ ہم نے مبعث یعنی جب لوگ اٹھائے جائیں گے یوم قیامت میں، ہاں اور یوم وقت معلوم کوئی ایک ایسا وقت ہے جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے. اب وہ خدا کے علم میں ہے، زیادہ تر اس میں امکان یہ ہے کہ وہ امام کے ظہور کے بعد کا کوئی وقت ہے بیفور قیامت. اچھا یہ ساری باتیں ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کافی تفصیل سے، تو ہوپ فلی وہ لیکچر اپلوڈ ہو جائے جلدی. ٹھیک، تو یہ والی بات سمجھ میں آ گئی نا، کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ سب کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو چیر پھاڑ کر دوں گا، سب کا کام ختم کر دوں گا، صرف عباد مخلص بچیں گے اور کوئی نہیں بچے گا. اب خدا نے اس کا جواب دیا ہے. ٹھیک، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت ہے. یہاں پر آ کے جو ہے نا ہمارا شیطان کے حوالے سے جو کنسپٹ اور معرفت ہے اس کو بہت زیادہ ریفائنمنٹ کی ضرورت ہے، کہ ہم اس کو نعوذ باللہ خدا کے مقابلے میں لا کر فلی آتھورائز کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس ایک سیلف اتھارٹی ہے فتنہ پھیلانے کی، شر پھیلانے کی، لوگوں کو خراب کرنے کی، یہ سب کرنے کی، جبکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اچھا اب دیکھیں خدا کا کون سی جواب آیت کیا ہے. پہلی؟ خدا کا کون سی جواب کیا آیت ہے؟ پہلی کہ ایسی اتھارٹی نہیں ہے؟ آپ نے ابھی کہا میں آپ کو سب بتا دیتا ہوں. اچھا اچھا. اب یہی سورہ حجر کی آیت کنٹینیو کر رہی ہے 41. قال، اب خدا نے جواب دیا اس کی اس بات کا. ھذا صراط علی مستقیم. خدا نے کہا کہ اب یہ کیا ہے؟ ھذا یعنی دس. آپ کو پتا ہے نا ھذا ذالکا میں فرق کیا ہے؟ کہ ھذا جو آپ کے سامنے ہوتا ہے دس، اور ذالکا یعنی دیٹ، دور کی چیز. ھذا یہ سامنے، جو تمہارے سامنے. اب یہ کیا ہے تمہارے سامنے؟ قرآن کی یعنی آیت ہے. یہ انسانیت، یہ آدمیت. ٹھیک ہے، جس کو میں قائم کر رہا ہوں. ھذا صراط، یہ صراط ہے، یہ ہائی وے ہے، یہ شاہراہ ہے. علیہ، میرے اوپر ہے واجب، میں اس کو اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہوں. مستقیم، کہ یہ قائم رہے، استقامت کے ساتھ باقی رہے. ٹھیک، اس کو کیا جواب دیا خدا نے؟ کہ یہ انسانیت جس کے بارے میں نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ ایک صراط ہے، اور وہ صراط ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہی اسی انسانیت میں سے انعمت علیہم نکلیں گے، اور یہی انعمت علیہم صراط مستقیم انسانیت کو قائم کریں گے. تو یہ آدمیت ایک صراط ہے، اور اس کے مستقیم رکھنے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. تم کہاں سے آگے اس کو خراب کرنے والے؟ بات کا جواب مل گیا جی؟ اسے جواب مل گیا خدا کی طرف سے؟ جواب تو ایسا ظاہر تو نہیں ہو رہا ہے اس میں. کیوں ظاہر نہیں ہو رہا؟ قال ھذا صراط علی مستقیم، کہ یہ سیدھا راستہ ہے علیہ، میری طرف سے. میرے اوپر، علیہ میرے اوپر ہے، اچھا، میرے اوپر ہے. مستقیم، اس کی استقامت، اس کا قائم رہنا، باقی رہنا، سیدھا رہنا. ٹھیک ہے، یہ صراط ہے. یہ جو میں نے قائم کیا ہے یہ کوئی مخلوق نہیں ہے ایسی. ٹھیک ہے، یہ انسان اور آدم کوئی ایک نئی مخلوق نہیں پیدا کی ہے میں نے، بلکہ یہ کیا ہے؟
یہ خلیفہ خدا ہے جس پر ہم بات کر چکے ہیں، اور یہ خلیفہ جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، کیونکہ خلیفہ کون ہونا ہے؟ اسے پوری کائنات کے لیے نمونہ بننا ہے، جلوہ خدا بننا ہے، تو یہ صراط ہے۔ تو یہ تو بات ہی تم چھوڑ دو کہ ان کو میں یہ کر دوں گا اور سب کو اغوا کر لوں گا اور سب کو بہکا دوں گا، forget about it۔ ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ تم آدمیت کو یا انسانیت کو اغوا کر کے لے جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ان عبادی، بے شک میرے بندے۔ اچھا، اب یہاں پر عبادی میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادی سے مراد جنرل ہے یا اسپیسیفک ہے؟ یعنی عبادی سے جو مراد ہے وہ جب خدا کہہ رہا ہے میرے بندے، تو میرے بندے سے مراد ظاہراً تمام انسانیت اللہ کے بندے، ٹھیک؟ یا یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بات ہے کہ جی خالی جو مخلصین ہیں بس وہ اللہ کے بندے ہیں اور باقی لوگ اللہ کی حقیقی بندگی سے باہر ہیں، ٹھیک؟ سر تو دونوں، یہاں پر جی بولیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ عبادی میں جو ہے وہ خالی مخلصین ہیں یا مخلص ہیں، تو میں یہ پوچھ رہی ہوں دونوں میں آئیں یہ گے نا؟ نہیں کہہ رہا، میں نے کہا یہاں پر دو احتمال پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک، ٹھیک ابھی ہے، آپ اسے کلیئر کر رہے ہیں۔ ہاں میں نے کہا یہ دو احتمال، دو پاسبلٹیز یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ہم جیسے کہتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر یزید ہے، یزید بندہ خدا ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہیں گے؟ ہاں، ہے تو ظاہر سی بات ہے، اس کا پیدا کیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے۔ ایک اگر جنرل سینس میں کہیں گے تو کافر، مشرک، منافق، ظالم، فاسق، فاجر سب اللہ کی بندگی میں ان جنرل۔ لیکن اگر وہ بات کہ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، تو اس سینس میں نہیں ہے۔ جی سر۔ تو اب یہاں پر جو عبادی کا ورڈ ہے وہ جنرل اپلائی ہو رہا ہے تمام اولاد آدم کے لیے، یا اسپیسیفک سینس میں اپلائی ہو رہا ہے کہ جو پیچھے شیطان نے کہا تھا کہ عبادک منہم المخلصین، ٹھیک؟ اس کو بھی ہم ایک اور آیت سے کلیئر کریں گے۔ جی آگے کی آیت سے لگ رہا ہے کہ یہ اسپیسیفک ہے، آگے کی آیت کا جو آیا ہے نا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اس میں دونوں پاسبلٹیز آ سکتی ہیں۔ اچھا وہ کیسے؟ جی جی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تیرے لیے ان میں سے ان پر کوئی سلطان نہیں ہے، میں نے اپنے بندوں پر تجھ کو کوئی اتھارٹی یا تسلط نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ مگر من اتبعک من الغاوین، مگر وہ لوگ جو غاوی ہیں اور ان میں سے جو تیری اتباع کرے۔ اب ان دونوں جملوں کو ملا کر بتائیے تھوڑا سا غور کر کے کہ عبادی سب انسانیت ہے یا فقط مخلصین ہے؟ سب انسانیت ہے۔ سر سب انسانیت ہے۔ سر اور یہ اسپیسیفک لفظ ہو جائے گا سمجھ نا میں جی سر، اللہ کی وجہ سے۔ سر اللہ جب ہمارے پاس یہاں پر آ گیا تو یہ تو حسر کے معنی پیدا کر دیے نا، تو جو پیروی کرے گا یعنی شیطان کی، من الغاوین، ان کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کے عبادی پھر ان کے علاوہ ہو جائیں گے وہ۔ عبادی نہیں، مطلب اس میں جو بات ہے کہ وہ کہہ رہا تھا نا کہ تیرے مخلص بندے، ٹھیک جی ہے؟ جی اس جی کو میں تھوڑا سا اور ذرا پھیلا لوں، تیرے مخلص بندے، تو خدا نے کہا کہ فقط جو مخلصین ہیں وہ میرے بندے نہیں ہیں، جی یہ جی جی سب بالکل میرے بالکل بندے صحیح۔ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب میرے بندے ہیں،
اور میں نے ان میں سے کسی پر بھی تجھ کو اتھارٹی نہیں دی ہے، مگر تجھے اتھارٹی کن پر ملے گی؟ جو پہلے خود غاوی ہو. ٹھیک ہے، من الغاوین کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو یہاں پر غاوین ہے، یہ غاوین خود ہو رہے ہیں نا، اغوا شدہ. ہاں خود ہو رہے ہیں نا، جی سر. اس کا اور کوئی اس میں خود یہ ہو رہے ہیں. تبع کے لیے سر فیل جو ہے وہ من کی طرف جا رہے ہیں نا، یعنی کہ جو ہاں، خود پیروی یعنی کرے یہ گا. خود ہو رہے ہیں کہ جو خود اپنے آپ کو بے ہدف بنائیں، اپنی خواہشات اور نفس امارہ کا شکار ہو کر، اور اس کے بعد تجھے فالو کرے، تیری اتباع کرے، وہ تو ٹھیک ہے، تیرے اس میں آ جائیں گے، تیرے انڈر میں آ جائیں گے، تجھ کو ان پر حکومت اور سلطنت حاصل ہو جائے گی، جو ہم نے سورہ نساء کی آیت میں دیکھ لیا، اور نہج البلاغہ کا خطبہ بھی جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا. ٹھیک، لیکن ان کے علاوہ کسی پر سلطنت، یعنی میں نے کسی پر تجھے سلطان نہیں دیا. تو اس کو ایک تماشا پڑا یا نہیں اس کے اوپر، جو اس نے اتنی ساری بکواس کی تھی ابھی پیچھے. صحیح. جی جی تو سر، اس کی اصل بات کو بات کیا ہے جی؟ شیطان کی بات کو نگیٹ کر دیا تھا یہاں. ہاں بالکل، یعنی خدا نے کہا کہ تم کہاں سے آ گئے یہ سب اپنی بکواس لے کر، کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور کوئی کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور کوئی نہیں بچے گا. یعنی دو باتیں واضح کر دیں کہ یہ انسانیت وہ صراط ہے کہ جس کو مستقیم رکھنا میں نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے. کسی کی جرت اور مجال نہیں ہے کہ انسانیت کو اس کے کمال تک پہنچنے سے روک دے. ٹھیک، یہ بات آگے سمجھ میں؟ جی سر. ٹھیک ہے، یہ میرے اوپر ہے، یہ میرے اوپر ہے. تو اس کو تو چھوڑ دو کہ جو تم اپنا پلان لے کے آ رہے ہو کہ انسانیت کو خراب کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ تم نے بندوں میں سیگریگیشن کی کہ صرف جو مخلصین ہیں وہ بچ پائیں گے، باقی سب تباہ ہو جائیں گے. تو یہ سب میرے بندے ہیں، اور میں نے ان میں سے کسی پر بھی تجھے سلطان نہیں دیا. تجھے سلطنت صرف ان لوگوں پر ملے گی جو مجھے بالکل ریجیکٹ کر دیں، جو مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال دیں. تو پہلے وہ خود بے ہدف بنیں گے اور پھر شیطان کی اتباع کا شکار ہوں گے، تو شیطان کے تسلط میں چلے جائیں گے. یہ نظام ہے جو خدا نے رکھا ہے. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ تو اسی طریقے سے جتنے بھی شیاطین ہیں وہ سب کے سب ایسی بڑھ کے مارتے ہیں. اب آپ آج کے دور کو بھی دیکھ لیں کہ وہ جسے ہم شیطان بزرگ کہتے ہیں، وہ بھی کیا یہی دکھانے کی کوشش کرتا ہے نا کہ میرے ساتھ آؤ گے، رہو گے، نہیں تو میں تمہیں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. لیکن اصل بات کیا ہے کہ خدا نے تسلط نہیں دیا ہے کسی بھی شیطان کو اپنے بندوں پر. اگر آپ کھڑے ہو جائیں، اگر آپ قیام کریں، اگر آپ کہیں کہ نہیں مجھے خدا کے راستے پہ چلنا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ آپ کا. بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آپ اس تزکی جو ابھی ہم نے بات کی کہ آپ وہ معرفت اور تزکیے اور ہجرت و جہاد کے سفر پہ آ جائیں، شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کا. یہ جتنی خرابیاں پیدا کرے گا نظام میں، خدا ان ساری خرابیوں کو آپ کے حق میں درست کر دے گا. ٹھیک، یہ سسٹم آف لائف ہے جس میں ہم کو، اور میں ایک آیت آپ کو اور دکھا دوں کہ تاکہ آپ کو یہ بات اور واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں یہ 21 اور 22، اور یہ حال آخرت اور قیامت کا بیان ہو رہا ہے کہ جب یہ سب کے سب لوگ جمع کیے جائیں گے، لائے جائیں گے، تو ان میں سے فقال الضعفاء للذین استکبروا،
کہ جو ضعیف اور کمزور تھے دنیا کی زندگی میں وہ مستکبرین سے کہہ رہے ہوں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ضعفاء اور مستکبرین یہ دونوں جہنم میں جمع ہیں. ٹھیک. اور پھر یہ ضعیف اور کمزور مستکبرین سے بات کر رہے ہوں گے کہ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ بے شک ہم پہلے تمہارے فالوورز تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا پس تم ہمیں بچا سکتے ہو، غنی کر سکتے ہو خدا کے عذاب سے کسی بھی حوالے سے؟ وہ جواب دیں گے قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہماری ہدایت کر دی تو ہم پھر تمہاری ہدایت بھی کر دیں گے. لیکن اب پڑے رہو، اب یہاں پر چاہے صبر کرو یا کچھ بھی کرو، یہاں سے نکلنا بھاگنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بذات خود ایک پورا ٹاپک ہے. اور اس میں ایک جو بڑی اہم بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ضعیف اور کمزور بن کے رہنا کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے. وہ لوگ بھی ان مستکبرین کے ساتھ جہنم میں جوائن کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ جو ہمارے دماغوں میں یہ بھی ایک بات آتی ہے نا جی ہم مظلوم ہیں اور ہم ضعیف ہیں، اور پھر ہم ایک مستضعف کا ورڈ بھی یوز کر لیتے ہیں، اور وہ سب جو مستضعف ضعیف نہیں ہے. پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان دونوں میں فرق ہے. تو ہم کوئی بڑی ہی قابل تعریف حالت میں ہیں اور جس کا خدا سے کچھ بھی ریوارڈ نہیں ملے گا. یہ خامخواہ کی جو کمزوری ہے، جو نالائقی کی بنا پر عائد ہوتی ہے، اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے. یہ اور مستکبرین دونوں باہم جہنم میں جمع ہیں. ٹھیک، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک بہت اہم نقطہ ہے تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ اپنے ذہن میں رکھیں. اب یہ آیت ہے نمبر 22. وقال الشیطان، اب اس مرحلے پر شیطان کہے گا لما قضی الامر، کب کہے گا؟ کہ جب معاملہ صاف ہو گیا، یعنی سب نظر آ گیا کہ کیا حق تھا کیا باطل تھا، کس کا کیا مقام ہے، کون کہاں پر ہے. کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ بے شک ایک وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا جو کہ سچا وعدہ تھا، وعدہ حق تھا. ووعدتکم، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، اور پھر میں نے تم سے اپنے وعدہ خلافی کی. یعنی میں نے جو تم کو وعدے کیے تھے مختلف چیزیں، وہی زینت بنا بنا کے تمہارے سامنے لایا تھا، تو اس میں ایک پرومس تھا کہ تمہارے لیے لذت ہے، تمہارے لیے برکت ہے، تمہاری اچھی زندگی ہے. فاخلفتکم، میں نے تم سے وعدہ خلافی کی. وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے پاس تمہارے اوپر کبھی بھی سلطان نہیں تھی. یہی مطلب نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ جی صحیح، بتائیں. یہی نکلے گا. وما کانا، وما کانا یعنی کبھی بھی، کانا ماضی ہے نا. وما کانا لی علیکم من سلطان، میرے لیے تمہارے اوپر کبھی بھی سلطان نہیں تھی. اب یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اہل جنت سے کہہ رہا ہے، اہل جہنم سے کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر میرے لیے کبھی بھی سلطان نہیں؟ اہل جہنم سے کہہ رہا ہے جو اس کے ساتھ وہاں پر جمع ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا خدا نے کسی بھی بندے پر سلطان دی تھی شیطان کو، کہ جو اس نے کہا تھا کہ سوائے عباد مخلصین کے سب میرے پنجے میں، خدا نے اس کی اس بات کو انڈورس کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. اور یہ انڈورس کر رہے ہیں خدا کی بات کو، یہ خدا کی اس بات کو انڈورس یہ کر رہا ہے وہی جس میں میں آپ سے خدا کہہ نے رہا ہوں کہا نا تھا کہ کہ میں نے. انشاءاللہ جب دوسری آیت آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو وہ آیت اور کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک. اللہ تو سلطان نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ اللہ ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت نامے پیش کیے. یعنی دعوتکم کا مطلب ہے کہ دعوت دی، پکارا. میں اس کو تھوڑا سا
सलीस करके बयान कर रहा हूँ, मगर ये कि मैंने तुमको दावत नामे पेश किए, बस तजब तुम ली और तुमने मेरी दावत कबूल कर ली, ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। मेरे पास तुम्हारे ऊपर कोई सुल्तान नहीं था, मगर मैंने तुमको दावत दी और तुमने कबूल कर ली। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, तो बस तुम मुझे मलामत नहीं करो, मुझे बुरा भला नहीं कहो। वलूमू अनफुसकुम, किसको मलामत करो? किसको अपने मलामत आप करो? अपने आप को। अपने नफ्स को। तो ये वाली बात कभी ना कहिएगा कि उनकी वजह से मेरे ऊपर ये मुसीबतें आ रही हैं। किसी की वजह से इंसान पर कोई मुसीबत नहीं आती। अपनी मुसीबतों के जिम्मेदार हम पाकिस्तानी कौम होते हुए हम खुद हैं। दूसरे फिर जब हम अपने नफ्स को खराब कर लेते हैं तो दूसरे उस जलती पर तेल छिड़कते हैं, वो एक अलग बात है। वो शैतान का भी यही काम कि जब तुमने मेरा दावतनामा कबूल कर लिया, जब तुम खुद गावी हो गए, बेहदफ हो गए, खुदा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, खुदा के पैगाम को इग्नोर कर दिया, तो देन यू आर एन इजी प्रे एंड टारगेट फॉर मी। वो ठीक है, लेकिन असल लूमू अनफुसकुम, आज तुम जहन्नम में जो पहुंच गए तो अपने नफ्स को मलामत करो, मुझे क्यों बोल रहे हो? आ गई बात आप लोगों को समझ में? जी सर। शैतान का पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों समझ में आ गया? जी सर। जी सर। जी सर। तो अब जो हमारे पास जो बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियां हैं ना, उसको, और जाहिर है कि इन सारी बातों को दोबारा सुनने की जरूरत तो पड़ेगी आपको। अभी की गुफ्तगू में सारा कुछ तो नहीं जज्ब हो गया होगा, तो इसको समझ के नोट्स बना के, ये बहुत अहम कंसेप्ट ऑफ लाइफ है। यानी अगर आप इनको एब्जॉर्ब करके और अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक बिल्ड और डेवलप करेंगे ना, बहुत फर्क आ जाएगा आपकी अपनी लाइफ में, बहुत फर्क आ जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? तो शहजाद साहब हैं या बेचारे वो इंटरनेट के मसले का शिकार हो गए? सुन रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है, सुन रहा हूँ। जी जी, मेरी आवाज आ रही है नहीं, आपको? असल में मैं इसलिए आपको मैं याद सुन कर रहा रहा हूँ। था कि आपने कहा था ना कि मलाइका पर बात करें, तो मैंने उसकी प्रेजेंटेशन बना ली थी, लेकिन अब जाहिर है टाइम नहीं है अच्छा अच्छा, कि चलिए ठीक है सर, अच्छा। मलाइका का जो है कि उनका क्या रोल है हमारी जिंदगी में, शैतान। लेकिन ये अच्छी जी बात है कि आज हमने इस बात को अच्छे से डिस्कस कर लिया कि शैतान का क्या किरदार है हमारी हाँ जिंदगी में। सर, ठीक है, और ये बहुत उसमें अच्छी तरह हमें से ये बात clear भी हो गई समझ है में आ सर। गई कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स पर वो इंसानी जिंदगी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, असरअंदाज होता है, न कि वो हमारे तमाम कामों का या हमारे नताइज का या हमारे महसूलात का जिम्मेदार है। ठीक है, ये नहीं। और ये सूरह इब्राहिम की आयत आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल वाज़ेह तौर से उसको बयान कर रही है कि मतलब यू हैव टू रिग्रेट योरसेल्फ, जो बात करना है अपने उसको करो कि तुमने क्यों खुदा के पैगाम को छोड़कर मेरी बात मानी। ये सवाल अपने आप से खुद करो। जी, इस पर कोई बात, कोई समझ में ना आई हो, कोई सवाल हो तो प्लीज क्लियर कर लीजिए। सर सवाल नहीं, एक मेरी आवाज आ रही तो मैं कमेंट्स करना चाह रहा था। जी जी, आज उससे मेरी एक चीज और क्लियर हो गई कि इमाम सज्जाद की, इमाम ज़ाबी की एक दुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा नफ्स जो है वो बुराई की तरफ भागता है और शैतान मेरे गुनाहों को बढ़ा देता है। तो वो यही से क्लियर होगी कि नफ्स की बात जो है, शैतान उस गुनाह को बढ़ाता है, ज्यादा कर देता है।
بالکل تو بالکل، یہ منگل بیسکلی کی دعا نفس کی خرابی ہوتی ہے جس کو جی ہاں یہ بات مان صاحب کی دعا ہے، جی تو اس کو میں اب اور زیادہ کلیئر ہو کے سامنے آ گئی کہ جی یہ جو بات ڈسکشن ہوئی تھی اس سے کہ ہم، یہ اصل میں بیسکلی نفس کے اندر جو خرابی ہوتی ہے شیطان اس کو ہی ابھارتا ہے. ان النفس میرا لامارۃ بالسوء والشیطان یزیدنی ذنبا الی ذنبی. شیطان میرے جو ہے گناہ پر گناہ بڑھاتا چلا جاتا ہے. جی جی صحیح ہے. تو اس میں جو ہے نا یہ یعنی مطلب یہ بات جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان آیتوں کا یہ جو ہے دعا کے ساتھ جو ہے بالکل جی لنک بن گیا ایک ہی ہے. جی 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 ٹھیک ہے تو سر. اس میں جو ہے نا ہماری یعنی میں نے اس بات کو اور بھی زور دے کے کہا کہ ہماری پاکستانی قوم کا جو ہے نا یا بالعموم مسلمانوں کا بھی جو ایک اسلوب بن گیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے ہر چیز کا ذمہ دار کسی اور کو. تو اس کی اس قسم کے سوچ اور فکر کی تائید جو ہے نا قرآن سے نہیں ہوتی ہے بالکل. اور یعنی قرآن کریم آپ کو یہ بات بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو صحیح رستے پر قائم رکھیں گے تو یہ شیطان ویطان کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کو. بلکہ حقیقتاً جو یہ جتنے فتنے کھڑے کرنے کی کوشش کرے گا یا شیطانی قوتیں کریں گی وہ سب کا سب آپ کے ایڈوانٹیج میں چلا جائے گا وہ ساری چیزیں. ایڈوانٹیج میں چلا جائے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. بالکل جی بالکل. جی اور کوئی بات؟ تو چلیں ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارا جو ایک تھوڑا سا تاثر آتا ہے کہ جی شیطان اور شیطان جان کے پیچھے لگا ہوا اور یہ اور وہ تو سورہ ہجر کی آیتوں سے وہ تاثر تو زائل ہو گیا نا کہ ایسا نہیں ہے. یعنی کہ یہ دنیا جو ہے وہ اسٹیڈیم نہیں ہے کہ جس میں انسان جو ہے نا وہ قیدیوں کی مانند اور بکھرے ہوئے بھوکے شیر کے آگے ہوں. ایسا تو نہیں ہے. اور خدا نے بالکل بھی اس کو اتھارٹی نہیں دی ہے کسی بھی انسان پر. اور خدا نے تمام انسانیت کو اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کیا ہے، تمام انسانیت، نہ کہ مخصوص چند لوگوں کو. تو یہاں سے کیا ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں محبت کے ساتھ خلق کیا ہے؟ یہ بات فیل ہوتی؟ جی بالکل. ہم جب اپنا بندہ کہہ کر تعارف کرایا جا رہا ہے تو اس سے یہی بات فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خدا بھی کی کہہ رہا ہے کہ تمہیں کوئی اس پہ اتھارٹی دی نہیں ہے میں نے. اور شیطان کے تسلط آنے کی شرط بھی آپ غور کریں بہت سخت ہے. الا من اتبعک من الغاوین، من الضالین بھی نہیں ہے. یعنی پہلے انسان خود اتنا گمراہ ہو کہ غی ہو جائے، بے ہدف ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ شیطان کی اتباع کرنا شروع کر دے، تب شیطان کو اس پر تسلط حاصل ہوتا ہے. یعنی یہ اس جگہ پر، ورنہ اس سے پہلے جو ضالین ہیں، جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے، ان کے لیے در توبہ کھلا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے، بالکل ہے. تو یہ حر جیسا گناہ توبہ کر کے انسان جہنم سے جنت میں آ جاتا ہے، نہیں آ جاتا؟ برادران یوسف کے جو گناہ اور ان کا جرم تھا کتنا سنگین تھا، رحمت خدا ان کو مغفرت اور توبہ اور رحمت کے ساتھ واپس لے آئی، نہیں لے آئی. تو یہ سارے دروازے اس نے کھولے ہوئے ہیں.
اور اسی کو امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس پورے نظام کے بعد بھی جو جہنم میں چلا جائے نا، اس پر حیرت ہے، عجب. کہ یعنی کہ یہ پورا سسٹم جو ہے تمہارے رب نے تم کو بنا کر دیا ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن ہر جگہ سے ہے کہ تم جنت کی طرف جاؤ، اور اس کے بعد بھی کوئی جہنم میں چلا جائے تو عجب ہے، تعجب ہے. ٹھیک، تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے نا کہ ہمارے رب نے ہمیں محبت کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس نے ہماری زندگی میں ہر جگہ ہمارے لیے فیسلٹیز رکھی ہیں، بہتر ہونے کے لیے، بڑھنے کے لیے، اپنے کمال تک جانے کے لیے. تو پھر ہماری رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے یہ بتائیے؟ ہمیں فالو کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں نہ رکھی نہ ہیں. نہ 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 کوشش کرنے کی ضرورت ہے. نہ. محبت کا جواب کیا ہوتا ہے؟ محبت سے. پھر فالو تھوڑی. اور یہی وہ چیز ہے جو ہماری دینی تعلیمات میں مسنگ ہے بہت زیادہ، کہ تمہارے رب نے تم سے رشتہ قائم کیا ہے بر بنائے محبت، اور وہ تم سے جواب میں بندے کی حیثیت سے محبت کا امیدوار ہے کہ تم اس لو کو ریسیپروکیٹ کرو گے خدا کے لیے. ٹھیک، ہم اس کو لے جاتے ہیں یہ فالو کرنا یا یہ کرنا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اصل یہ نہیں ہے زندگی. الذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ محبت خدا میں بہت شدید ہے. یہ نقطہ اس سے آپ ایگری کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل ایسے ہی. وہ محبت دیجئے خدا کو واپس، جس محبت کے ساتھ اس نے ہمیں زندگی دی ہے. یہ اصل، اس کو کہتے ہیں بندگی. یہ بندگی ہے. ٹھیک، جی جناب. ٹھیک ہے، آج کی حد تک پھر بات پوری کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں. صحیح. تو پھر یہ جو آدم والا واقعہ ہے نا، جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس میں آپ کو پوری زندگی کا نقشہ، یعنی اوور آل جو زندگی ہے اور لائف سائیکل ہے، وہ آپ کو پوری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو دقت سے دیکھیں، انشاءاللہ اس پر ریسرچ کریں، تحقیق کریں، تو ایک ایک کر کے تمام پہلو روشن اور واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. جی چلیں پھر، اجازت. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. شہزاد صاحب آپ کی آواز نہیں آ پا رہی بالکل ہی. چلیں، خدا حافظ. جزاک اللہ. اور